ظلم کرتا ہوں میں اور ظلم کرتے ہیں آپ جب شادی کے موقع سے پوری بے شرمی سے لڑکی کے باپ سے پوچھتے ہیں کیا دو گے ہمیں، کیا دو گے ہمیں؟ ظالم ایسا شوہر، ظالم ایسا سنگھیانہ، ظالم ایسے لڑکے والے جو نکاح طے ہوتے ہوئے، رشتہ طے ہوتے ہوئے پوری وقاحت اور بے شرمی سے پوچھتے ہیں کہ کیا دو گے، کتنا دو گے؟ ارے مانگنے کے انداز بھی بڑے سہانے، کیسے مانگے؟ اسلامی نظام کے تحت ہمیشہ خرچ کا ذمہ دار مرد ہے، ہمیشہ خرچ کا ذمہ دار مرد ہے۔ عورت پر اسلام کبھی خرچ کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتا۔ عورت جب بچی ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، باپ اس پہ خرچ کرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے شوہر اس پہ خرچ کرتا ہے، اولاد ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، بچے اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ اسلامی نظام میں عورت پر کبھی خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں، جبکہ مرد خرچ کا ذمہ دار ہے۔ بھائی کی ذمہ داری ہے بہن پہ خرچ کرنا، باپ کی ذمہ داری ہے بیٹیوں پہ خرچ کرنا، شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی پہ خرچ کرنا، بیٹوں کی ذمہ داری ہے ماں پہ خرچ کرنا۔ تو چونکہ اسلامی نظام میں مرد ہر مرحلے میں خرچ کا ذمہ دار ہے، اس لیے انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو ڈبل حصہ ملے عورت کے مقابلے، کیونکہ عورت پر کبھی کسی خرچ کی ذمہ داری اسلام نے عائد نہیں کی ہے۔ ظلم کرتا ہوں میں اور ظلم کرتے ہیں آپ جب شادی کے موقع سے پوری بے شرمی سے لڑکی کے باپ سے پوچھتے ہیں کیا دو گے ہمیں، کیا دو گے ہمیں؟ ظالم ایسا شوہر، ظالم ایسا سنگھیانہ، ظالم ایسے لڑکے والے جو نکاح طے ہوتے ہوئے، رشتہ طے ہوتے ہوئے پوری وقاحت اور بے شرمی سے پوچھتے ہیں کہ کیا دو گے، کتنا دو گے؟ ارے مانگنے کے انداز بھی بڑے سہانے، کیسے مانگتا ہوں؟ میں لڑکے والا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنی بیٹی کو سونا کتنا ڈالو گے؟ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اتنا سونا ڈالنا اپنی بیٹی کو۔ بیٹی تمہاری ہے، تمہاری مرضی ہے، جتنا چاہے ڈالو۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں پوچھنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں ڈیمانڈ کرنے والا کہ اپنی بیٹی کو کتنا ڈالو گے؟ یہ ظلم کی ظالمانہ روایتیں ہیں جہاں مرد عورت پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ اسلامی قانون نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں۔ یاد رکھنا بھائیوں، شادی کے موقع سے، نکاح کے موقع سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، نکاح کے موقع سے ہرگز ایک پانی نہ لینا لڑکی سے، لڑکی کے باپ سے۔ اور جو لوگ لے چکے ہیں ان سے کہوں گا واپس کرو اللہ کے واسطے۔ جو لوگ لے چکے ہیں شادی کے موقع سے، یہ زبردستی کا لینا ہے، واپس کرو۔ اور اگر واپس نہیں کرتے تو یہ کام ضرور کرنا، اپنے سسر سے جا کے معافی مانگو، اپنے سسر سے جا کے معافی مانگو۔ اسلام نے کبھی عورت پر ایک پیسے کے خرچ کی ذمہ داری نہیں رکھی۔ یہ ظلم ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں۔ یہ سماج، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی خاندان ہے، یہ اسلامی گھرانے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اسی نظام میراث میں مرد کو ڈبل حصہ اور مرد کا آدھا حصہ عورت کو دیا جاتا ہے، اس لیے کہ عورت کہیں بھی خرچ کی ذمہ دار نہیں ہے۔ خرچ کی جو بھی ذمہ داری ہے وہ مرد پہ عائد ہوتی ہے۔ اچھا، اسلامی نظام میراث میں ایک اہم مسئلہ آتا ہے بھائیوں، وصیت کا۔ سمجھ رہے؟ یعنی مرنے والا، فرض کرو زید اس کا انتقال ہو رہا ہے اور اس کے پاس ایک 90 لاکھ کا مال ہے، فرض کیجیے۔ شریعت مرنے والے زید کو یہ اجازت دیتی ہے کہ تم کچھ وصیت کر گا۔ کتنے مال میں؟ 1/3 مال میں، 1/3۔ یعنی اگر 90 لاکھ چھوڑ کے مر رہا ہو، 30 لاکھ تک کے مال میں وہ وصیت کر سکتا ہے۔ کیا وصیت؟ اپنی آخرت کے لیے، فلاں مسجد کو 5 لاکھ دے دو، فلاں مدرسے کو 5 لاکھ دے دو، فلاں بیوہ کو اتنا دے دو، فلاں یتیم کو اتنا دے دو، فلاں جگہ کنواں کھدوا دو۔ اپنی آخرت کے لیے جو خیر کے کام کرنے، 1/3 اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے جو 1/3 ہے اس میں وصیت کی گنجائش اسلام نے رکھی ہے، لیکن یہ وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 میں ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
1/3 से ज्यादा में वसीयत नाफिज नहीं होगी। अच्छा, इस वसीयत की एक हिकमत तो यही कि मैं मरने वाला अपनी आखिरत के लिए कुछ सोचा तैयार कर लूं। इसकी दूसरी हिकमत भी है वसीयत की। क्या है जानते हैं? बाज रिश्तेदार वारिस नहीं होते जबकि वो मुस्तहिक होते हैं। बाज रिश्तेदार वारिसीन में नहीं आते जबकि वो मुस्तहिक होते हैं। वसीयत के रास्ते से शरीयत ने गुंजाइश रखी है कि मरने वाला वसीयत के रास्ते से उनको दे जाए। उसकी एक मिसाल में समझाता हूं। जैद, बेचारे जैद को हम बार बार मारते हैं मदरसों में। हम इसी जैद को जो है ना, हाँ क्या ख्याल है, मदरसे में बेचारा जैद जो है सबसे ज्यादा मजलूम है। कत्ल ज़ैदुन, कत्ल करता है जैद, ज़रब ज़ैदुन, मारता है जैद। हाँ, तो जैद ही को रहते हैं। जैद का फर्ज कीजिए, जैद के 3 बेटे हैं फर्ज को। जैद के 3 बेटे, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम। जैद ने अपनी जिंदगी में 3 बेटों की शादी कर दी। अब्दुल्ला की भी शादी हो गई, अब्दुर्रहमान की भी हो गई, अब्दुर्रहीम की भी हो गई। हुआ ये कि जैद की जिंदगी में ही अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। बड़े बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया जैद की जिंदगी में। उसके यतीम बच्चे भी। अब क्या हो गया? जैद की एक बहू बेवा हो गई और जैद के 2 पोतरे यतीम हो गए। कल के रोज जब जैद का इंतकाल हो गया, इस्लाम के कानून मिरास के तहत चूंकि जैद के 2 बेटे जिंदा हैं, अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम, इसलिए वो जो जैद की बेवा बहू और यतीम पोतरे ना, उनको कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, समझ रहे आप? चूंकि जैद की औलाद है, अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम जिंदा है, इसलिए जैद की बेवा बहू और उसके पोतरों को मीरास में कुछ नहीं मिलेगा। अब जाहिर बात है, हाँ, कि हमें से हर शख्स ये कहता है, ये चाहता है, ये चाहेगा, अरे बेवा बहू है, यतीम पोते हैं, उनको भी मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। इसीलिए यहां शरीयत ने वसीयत का रास्ता रखा है। जैद को चाहिए अपनी वफात से पहले शरीयत ने उसे जो 1/3 में वसीयत का इख्तियार दिया है ना, उस वसीयत के रास्ते से उस बेवा बहू और पोतों को लिख दे।